اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی موصوف نظم خان وطن کی محبت پر نظم سنا رہے تھے. وطن کی محبت یہ ایک فکری چیز ہے. یہ انسان کی طبیعت کے اندر داخل ہے. جب آپ حضرات گاؤں سے پڑھنے آتے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، آرام ہے. صرف پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، مدرسے کے قوانین کی پابندی اور ضوابط کی پابندی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے باوجود گاؤں چھوڑنے کے وقت گاؤں کی یاد آتی ہے، تو گاؤں کی محبت ستاتی ہے. چھٹی ہوتے ہی جو ہے گاؤں کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں کچھ دھرا نہیں ہے، پھر بھی وہاں دوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کیونکہ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے فطری طور پر اس جگہ سے انسان کو ایک محبت ہوتی، ایک انس ہوتا ہے. ہم اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمارا لگاؤ فکری ہے، طبیعی ہے. اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بار بار کہنے سے گویا ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی دوسرے حضرات جو ہم کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں وفادار نہیں ہیں، تو ان کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کو اتنی ہی وطن سے محبت ہے جتنا کہ تم کو ہندوستان اور بھارت. اب تو آئین کے اندر ہندوستان کہنا منع کر دیا، بھارت ہی کہہ سکتے ہیں. اس سے محبت. اور یہ مضمون تو حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینے کی آب و ہوا نوواردین کے لیے جو مکے سے آئے تھے اتنی خوشگوار اور مناسب نہیں تھی. اس کی وجہ سے طبیعت پر اثر. آپ حضرات بھی گھر سے آتے ہیں تو سر کا درد تو ایسا ہے کہ کسی کو نظر آتا نہیں ہے، وہی پہلے ہو جاتا ہے. پھر اس کی وجہ سے اضمحلال رہتا ہے، پھر اس کی وجہ سے سستی رہتی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آیا. مدینے کا بخار مشہور تھا، وبائی علاقہ مانا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے گئی. وہ اشعار پڑھ رہے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے تھے کل امرئ مسبح فی عقلہ
والموت ادنی من شراک نعلی، حضرت بلال بھی مکے کی یاد میں اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمیں مدینہ محبوب بنا دیجیے، کحبنا مکہ، جیسے کہ وطن ہونے کی وجہ سے مکہ ہمیں عزیز تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ وطن کی محبت کتنی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. تو وطن سے اور اس دیش سے جو ہمارا انس ہے اور پیار ہے، اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ ہمارے مشائخ نے اس دیش کی آزادی کے لیے اور اس دیش کی جمہوری پلاننگ کے لیے اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی. آزادی کا تصور نہیں تھا یہاں کے لوگوں میں، آزادی کا تصور مسلمانوں نے دیا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آزادی کا علم بردار ہے. غلامی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو اسلام نے بتایا ہے. اس لیے موقع موقع سے کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنا بتایا، یوں تو آزاد کرو، یوں تو آزاد کرو. اور غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلتیں حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی، کیونکہ آزادی فطری چیز ہے اور غلامی فطری چیز نہیں ہے. انسان آزاد تباہ واقع ہوا ہے. سب سے بڑا کام جو انبیاء کرام کرتے ہیں کہ بندوں کو ضمیر اور روح کے اعتبار سے آزاد کراتے ہیں. وہ نفس کے اور شیطان کے پرستار اور بتوں کے پرستار تھے، ان کو بتوں سے نکالا، غیر اللہ سے نکالا، ایک اللہ کا پرستار بنایا، موافق بنایا، اور یوں فرمایا کہ وہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. تو اصل آزادی اسلام نے سکھائی کہ نفس کا غلام تھا بندہ، نفس کی غلامی سے اسے نکالا، اللہ کا بندہ بنایا. اور یہ فرمایا اللہ کا بندہ بنا تو بندوں کا بندہ بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بندوں کا غلام بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رستم کے دربار میں صحابی نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ تھا، کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ فرمایا ہم لوگ نفس کے غلام تھے، بت پرست تھے، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے. ہمارے اندر ایک نبی ظاہر ہوئے، انہوں نے ہمیں بتوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت سکھائی، ایک دروازے پر جھکنا سکھایا، ایک ہی کے سامنے سجدہ کرنا سکھایا، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور توحید کا سبق پڑھایا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں
کہ بندوں کو جو تم نے غلام بنا رکھا، تمہاری غلامی سے نکال کر ان کو اللہ کا غلام بنائیں گے، پھر ان کو کسی اور کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آدمی اللہ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ سے نہ ڈرا تو اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، ہر وقت پریشان رہے گا، کہیں مال کی کمی، کہیں بیماری، کہیں حالات، کہیں دشمن کا خوف، یہ ستاتا رہے گا۔ اسلام نے فطری آزادی بتائی، اس کی دلیل میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، لا اکراہ فی الدین، دوسری کئی آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ دین کے قبول کرانے میں زبردستی نہیں ہے، یہ آزادی دے دی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نام پوچھا سرکار نے، ہم کہتے ہیں، جواب دیا میرا نام حزن۔ حزن کے معنی تو سختی کے، دشواری کے، غم کے آتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نام بدل دو۔ کیا نام رکھوں سرکار؟ جواب دیا سہل نام رکھو، سہل۔ حضور یہ حکم ہے یا رائے ہے؟ اسلام میں آزادی رائے، فرمانے یہ حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے، پرانے لوگوں نے یہ نام رکھا ہے، میں بدلنا پسند نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا کوئی بات، تمہاری مرضی۔ سرکار نہ ناراض ہوئے نہ ان کا اختیار چھینا، ان کو فری کر دیا۔ یہ اسلام کی آزادی ہے۔ نہیں مانیں گے تمہاری بات، حضرت عمر فرما رہے ہیں خطبے میں، اسمعوا واطیعوا، میری بات مانو، سنو، اطاعت فرما برداری کرو گا، نہیں سنیں گے، عربی بڑا ہو گیا۔ یہ جو سب کو ایک چادر دی، آپ کے اوپر دو چادر کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ انصاف کے دعوے دار ہیں، تو انصاف کے خلاف دو چادریں آپ کے اوپر نظر آتی ہے۔ ابن عمر کہاں ہے؟ اٹھو، صاحبزادے کو اٹھایا، تقریر کرو، سمجھاؤ، دو چادریں کیوں نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک چادر مجھ سے ابا نے لی ہے، ایک ان کی چادر ہے، وہ چادر ایسی تھی پہننے کے قابل نہیں تھی، یہ دوسری چادر آئی تو وہ دھونے کے لیے دی ہے، اس بنا پر مجھ سے عاریتاً لی ہے میرے ابا جان نے یہ چادر۔ فرمایا اب فرمائیے، آپ کے ہر بات مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ غصے نہیں ہوئے کہ تو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑا کیسے ہو گیا؟ ڈکٹیٹر نہیں، ڈکٹیٹرشپ اسلام میں نہیں ہے، ہٹلر شاہی اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد، یہ کیا ہے؟ یہودیوں کی سازش ہے۔ حالانکہ یہودی پوری دنیا میں ستم کر رہا ہے، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے۔ برما کے اندر خون کی ندیاں بہا دی گئی، اور مدرسے کے طلبا کو انہوں نے ذبح کیا، اور یوں کہہ کے ذبح کیا کہ تم جو جانور کیسے ذبح کرتے ہو، بتاؤ ہم کو، اس طرح سے تم کو ذبح کریں گے۔
اور یوں لٹاتے تھے اور چھری لاتے تھے اور گردن پر گھماتے تھے اور لین سے ایک کے بعد ایک کو ذبح کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. تو کہاں ہے ہیومن رائٹ والے لوگ؟ کہاں ہیں جو لوگ ذرا ذرا کی بات پر شور مچاتے ہیں؟ ہیومن رائٹ، انسانی حقوق، انسانی حقوق. માનવતાના અધિકાર માટે લડતા હોઈએ આપણે. કયા પ્રકારની માનવતા કહેવાય એ વિશે વિચાર કરવો પડે આપણે. એક તરફ તમે ખૂનની નદી વહેવડાવતા હોય અને નાના ભૂલકા અને માસૂમ બાળકોને તમે તલવારથી ટુકડા કરતા હોય ને એક તરફ તમે મુસલમાનો ઉપર ઇલ્ઝામ લગાવતા હો કે તમે દહેશતગર્દ છો, કે તમે આતંકવાદી છો. એ ક્યાં સુધી ન્યાયની વાત કહેવાય? એને કેવી રીતે ન્યાય કહેવામાં આવે? આતંકવાદ એ કોઈ ધર્મ સાથે જોડાયેલી વસ્તુ નથી. એનું ધર્મ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. તે છતાં આજે અમારા ઉપર એ જુલ્મ છે. મનમોહન સિંહ હતા કોંગ્રેસમાં, 10 વર્ષ સુધી રહ્યા અને 10 વર્ષ સુધી એક જ ગીત ગાતા રહ્યા. આજે દેશને ઉન્નતિની જરૂરત છે, પ્રગતિની જરૂરત છે. આજે મોંઘવારી આબે પહોંચી છે. આજે ડીઝલ અને પેટ્રોલના ભાવ જુઓ તમે, તો આપણે સહન ન કરી શકીએ એવા ભાવો હોય. અને રોજની ખાવા પીવાની વસ્તુઓ અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ એટલી મોંઘી હોય કે ગરીબ માણસ ભૂખે મરતો હોય. આજે ભૂખમરાની પરિસ્થિતિ છે અને દુનિયાને આપણે વાતો કરી રહ્યા છે કે અમે દેશની અંદર પ્રગતિના પંથે જઈ રહ્યા છીએ. કેવી રીતે માની શકાય? 10 વર્ષ સુધી મનમોહન સિંહ પાસે બીજો કોઈ વિચાર ન હતો. કોંગ્રેસે અમને શું આપ્યું છે? અમારા પીઠની અંદર ખંજરો ભોંપ્યા છે. એટલે આજે લોકોના આવા દાડા આવ્યા. આવા ખરાબ દિવસો આવવાના કારણો એ છે કે મુસલમાનોની સાથે એ લોકોનો ન્યાય નથી, એ લોકોનો સારો વ્યવહાર નથી. અમે એ લોકોને મતો આપ્યા છે, અમે એ લોકોને અમારું લોહી આપ્યું છે, અમારા પૈસા એ લોકોએ લીધા છે, અમારા બુઝુર્ગોએ કુરબાની આ કોંગ્રેસની સાથે બલીને આપી છે. પણ જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે સર્વોપરિતા આવીને સત્તા આવી ત્યારે એમણે સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો અને 10 વર્ષ સુધી નહીં 40 વર્ષ સુધી અમને દહેશતગર્દ અને આતંકવાદમાં ખપાવવામાં આવ્યા. दहशतगर्दी क्या चीज है? इसको कहते हैं दहशतगर्दी. एक कानून समझ लो दोस्तों कि इस्लाम नाम ही सलामती का है. शुरू करते हैं तो अस्सलाम अलैकुम, हमारी तरफ से तुम सलामत, तुमको किसी तरह की कोई तकलीफ हमारी जात से नहीं पहुंचेगी. ये गारंटी सामने वाले को पहली मुलाकात में देते हैं. यह हमारा हाल है. सलामती क्या है? अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने सरकार को इंतहाई दर्जे की तकलीफें रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर
اور ذہنی طور پر پہنچائیے. کوئی دقیقہ گروہ گزارش نہیں کیا کہ سرکار کو مجروح کرنے کا موقع اور اس نے اس کو چھوڑا ہو، ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے. تفصیل ہے اس کی احادیث میں ہمارے پاس، اور یہ مستند بات ہے، کوئی اٹکل بچو بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. پھر ایسا خطرناک شخص جب انتقال کرتا ہے تو سرکار اس کی صلاۃ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بتاؤ رواداری کیا ہو، اس سے بڑھ کر اخلاق عالیہ کیا ہوں گے. دہشت گرد تو وہ تھا، سرکار تو امن پسند تھے. کئی بار ایسے موقع آئے کہ اسے قتل کر دینے کی خود صحابہ کرام نے رائے دی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا دشمن غلط پروپیگنڈا کریں گے کہ اپنے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ بظاہر اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے نا. تو اس بنا پر مت مارو اس کو، اس کے حال پر رہنے دو. اپنا قمیص بھی دیا، لعاب دہن بھی منہ میں ڈالا، اس کو اپنی ران پر بھی رکھا، قبر میں بھی اتارا. حضرت عمر نے دامن پکڑا، نہ پڑھائے نماز اس منافق کی. قرآن کی آیت بعد میں اتری، لیکن سرکار نے دنیا کو بتایا کہ اخلاق کی انتہا تک جانا پڑے گا. تو دنیا کو میں بتاؤں گا کہ اخلاق میں اتنا اونچا طے کر کوئی بتا دے مجھے گاندھی جی کا اخلاق لے گا. انہوں نے تو اخلاق ہمارے نبی سے سیکھے. سیرت کی ایک جلد ختم ہوتی تھی تو موہن داس کرم چند گاندھی دوسری جلد مانگتے تھے، دوسری ختم ہوتی تھی تو تیسری مانگتے تھے، اور یوں کہتے تھے میری غلط فہمی دور کر ڈالی ان لوگوں نے. یہ کتاب پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ محمد سے زیادہ امن پسند کوئی نہیں، اخلاق کا پیکر کوئی نہیں، اتنا بہترین مذہب کوئی نہیں. یہ بات الگ ہے کہ سیاسی نقطۂ نظر سے قبول نہیں کیا. محمد علی مغیری رحمت اللہ علیہ ان کے مدرسے میں گئے گاندھی جی، وہاں کھڑے ہو کر اسلام پر تقریر کی تو حضرت بیٹھے رہے. تقریر پوری ہو گئی جب بھی چپ چاپ بیٹھے رہے. لوگوں نے کہا حضرت تقریر ختم ہو گئی ہے، اسلام کی حقانیت صداقت کے اوپر دلائل دیے گئے. تو کہا بس میں تو آگے کی چیز کا انتظار کر رہا ہوں اس لیے بیٹھا ہوں. حضرت آگے کی چیز کیا ہے؟ کہا میں یہ سننا چاہتا تھا کہ گاندھی جی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا انتظار ہے مجھے. دھوکہ مت دو، یہ بھولی امت کو دھوکہ مت دو اپنے ووٹ کے لیے، اپنی سیاست کے لیے. حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا لوگوں کو خاص طور پر پیغام دیا کہ یہ باتیں یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے. اگر ان کے دلوں میں اسلام سے الفت اور محبت ہوتی تو یہ اسلام کے شیدائی ہوتے، یہ اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے، یہ اسلام کے گرویدہ ہوتے. پھر حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے. بلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ پیچھے سے آئے، ہاں نا یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. قریب بلایا ان کو، کیا تکلیف ہے تم کو؟ فرمایا سرکار آشوب چشم کی تکلیف ہے. کوئی بات، میرے نبی کے دعا میں وہ اثر ہے کہ دنیا کی دواؤں میں وہ بات. کھولو آنکھیں، لعاب دہن نکالا، دونوں آنکھوں کے اندر لگا دیا. 1 منٹ کے اندر شفا ملی. دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسی شفا نہیں دے سکتا ہے اور ایسی دوا نہیں دے سکتا ہے. بالکل اچھے ہو گئے.
فرماتے ہیں زندگی بھر جسم کے اندر مختلف تکلیف ہوئی لیکن آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ سرکار نے لعاب دہن لگایا۔ اب لو یہ جھنڈا، اور سامنے نظر آ رہا ہے خیبر کا بڑا قلعہ، اور اس کا بہت بڑا گیٹ 40 آدمیوں سے بھی نہیں ہلتا وہ۔ جاؤ، پرچم لے لیا، چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے پوچھ رہے ہیں کہ سرکار جا کر مقابلہ کرو، لڑائی کرو، مقابلہ کرو، کیا کرو؟ میں بتا رہا ہوں امن و امان کی بات۔ تو سرکار چاہتے کہ حیدر کرار سے کہتے کہ جا کر بے محابہ چلاؤ تلوار، دشمنوں کو تہہ تیز کرو، ہم اتنے دن سے یہاں حصار بنائے ہوئے ہیں، ہم نے گھیرا ڈال رکھا ہے، تھک گئے ہم محاصرہ کرتے کرتے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہمارا کام مارنا نہیں، ہمارا کام کاٹنا نہیں، ہمارا کام تلواریں چلانا نہیں ہے۔ تلواریں جب تلوار چلانے کے لیے کوئی چلانے والا بھی تو چاہیے۔ مکے میں چند نفر انگلیوں پر گنے جانے والے تھے، وہ تلوار چلاتے تھے، اور یہ کس پر چلاتے؟ پورے مکے والے مخالف تھے۔ 13 برس تک صبر کا سبق پڑھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مارے کھاتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور صبر کرتے رہے، اور استقامت کے ساتھ مار کھانے کے باوجود بھی ان کے اوپر جمے رہے۔ عقیدہ اتنا پختہ ہو گیا کہ جب احکام آئے تو ان کو پانی لگا، پانی احکام پر عمل کرنا آسان ہو گیا ان کے لیے۔ صبر پر جمتا ہے تو احکام پہ آتا ہے آدمی۔ لڑو سرکار فرما نہیں، جا کر سب سے پہلے دین کی دعوت ہے۔ اصل کام جو ہے دین کی دعوت ہے۔ جہاد کا مقصد علماء نے کیا لکھا؟ ظالم کے ظلم کو ختم کرنا اور مظلوم کو انصاف دلانا۔ آزادی کا مطلب کیا لکھا؟ ظالم کے ظلم کو ختم کرنا، مظلوم کو انصاف دلانا، حق والوں کو ان کا حق دلانا۔ کہنا ادھیکاروں چھینوائی دینا ہو، یہ لوگوں نے پچھا ادھیکاروں آپ کو اینو نام آزادی کے وے۔ میں نے آپ کو کہا کہ روح کی اور ضمیر کی بڑی آزادی ہوتی ہے، وہ اسلام نے دی۔ مدینے میں انصار کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ لڑکا ہمارے یہاں پیدا ہوگا تو یہودی کے حوالے کریں گے، وہ تربیت بھی کریں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، حوالے کر دیے۔ ادھر اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا۔ بنو نذیر گلا وطن ہوئے تو وہ بچے جو ان کے پاس تھے مسلمانوں کے، وہ یہودی بن گئے تھے، وہ بھی جا رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ، جلا وطن ہو رہے تھے۔ تو صحابہ چاہتے تھے کہ زبردستی ان کو روک کر مسلمان بنایا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی کا کوئی سودا ہے نہیں، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ دین کیسا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو کھڑا کرتے ہیں، ظالموں کے خلاف مظلوموں کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔ سرکار مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی سرکار کا کام یہ تھا کہ مظلوموں کی پکار پر دوڑ جائے۔ فرمایا پوری بصیرت کے ساتھ دین کے اوپر
عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اندھادھند دعوت نہیں دیتا ہوں۔ میں نے چھوٹی سی مثال بیان کی کہ صحابہ فوراً پوچھ لیتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مظلوم بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام اگر اتنے خاموش رہتے، حق بولنے کی بالکل اجازت نہ ہوتی، گونگا شیطان کہا، جو حق نہ بولے نا تو گونگا شیطان ہے، شیطان و ناخرس کہا۔ فوراً صحابہ کرام نے بہت ادب کے ساتھ، ادب بہت تھا صحابہ کرام کے اندر، طلبا کو ادب سیکھنا چاہیے، بہت آداب آ گئے آپ کی زندگی میں تو علم آ جائے گا۔ سب سے بڑی علم تھوڑے ادب کے ساتھ جگتا ہے، اور بے ادبی کے ساتھ علوم کے اخبار کام نہیں آتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کے یہاں یہ دیکھا گیا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کے لیے لوٹا سینے سے لگا کر پوری رات رکھتے تھے، اور صبح میں تہجد میں وہ پانی پیش کرتے تھے، رات بھر جاگ کر گزارتے تھے، اور جسم سے مالٹا کے اندر جو ہے لوٹا لگا کے رکھتے تھے تاکہ پانی جسم کی گرمی سے گرم ہو جائے۔ ایک مرتبہ خالی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پانی بہت اچھا گرم کر کے لائے نا حسین احمد؟ جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا اب ہمیشہ اسی طرح سے پانی آپ کو ملتا رہے گا، وہاں رہ کر یہ خدمت کرتے رہے۔ اللہ نے شیخ الاسلام کا منصب عطا فرمایا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو، کہ اگر سیاست کے افق پر دیکھا جائے تو اسٹیج پر تنہا حضرت مدنی نظر آتے ہیں۔ کراچی کے اندر بندوقوں کی نالے لگی ہوئی ہے، اور کراچی میں بڑے بڑے مشین گن لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف انگریزوں کی ہزاروں کی فوج ہے، اور اسٹیج کے اوپر فتویٰ سنانا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام تھا، ہے اور رہے گا جب تک یہ لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ پوچھا گیا کہ انجام معلوم ہے اس کا؟ فرمایا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، کراچی والوں کو صرف زمین دے دی۔ اتنی جرأت اور اتنی بہادری کے ساتھ ان حضرات نے بڑی محنتیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ سلسلہ آزادی کا ہم نے دنیا کو دیا، اس دیش کو سمجھایا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے یہ کاروان چلا، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب دیش آزاد ہوا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سامنے قلمدان رکھ دیے گئے، پارلیمنٹ کے عہدے رکھ دیے گئے، کون سا ہوتا ہے اٹھا لیجیے، پسند کر لیجیے۔ کیا جواب دیا؟ میں عہدے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں قید خانوں میں گیا، میں نے کالے پانی کی سزا برداشت کی، یہ اس لیے نہیں کی تھی کہ بعد میں ملے گا عہدہ، کرسیاں ملے گی، دولتیں ملے گی، دولتیں تمہیں مبارک ہو، عہدے تمہیں مبارک ہو، مجھے اپنی ٹوٹی ہوئی مدرسے کی چٹائی مبارک ہو، میں وہی جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور جو کچھ میں نے کیا یہ میرے پروردگار کا حکم تھا، یہ میرے استاد محترم کی بات تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب تخت پر غسل کے لیے لٹایا گیا، جسم پر داغ دیکھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے اسرار سے پوچھا گیا یہ داغ کیا ہے؟ بتایا کہ انگریز انگاروں سے داغ دیتے تھے اور کہتے تھے ہمارے فیور میں ایک جملہ بول دو، تمہارے لیے سب دنیا کی فراوانیاں اور سب راحتیں کر دی جائیں گی۔ جواب میں فرمایا قتل کر ڈالو گے، ٹکڑے کر ڈالو گے، لیکن تمہارے فیور میں کوئی جملہ نہیں بولوں گا، جب بولوں گا اسلام کی آزادی کا سبب دنیا کو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرما رہے ہیں قتال مقصد نہیں ہے، مظلوموں کو حق دلانا اصل مقصد ہے، اور دنیا میں اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، یہ ڈنکے کی
کہتا ہوں یہ جاری رہے گا، اور ایک فرد، ایک قوم، ایک جماعت اس کو کرتی رہے گی۔ حدیث کے اندر جو ہے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، حق کی مدد کرنے والے ہر زمانے کے اندر رہیں گے، اور لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، ان کو کوئی چیز حق کی اشاعت سے روک نہیں سکے گی، اور کسی لعنت ملامت کرنے والے کی لعنت ملامت کہ تم شاید دہشت گرد ہو، تم آتنکوادی ہو، تم جو ہے تنگ نظر ہو، تم جو ہے بہت زیادہ آرتھوڈاکس ہو، سب چیزوں کی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کی داڑھی کے بالوں کو آنچ نہیں آئے گی، ان کے مسواک کو آنچ نہیں آئے گی، ان کے خلال کو آنچ نہیں آئے گی، ان کی سنتوں کو آنچ نہیں آئے گی، ان کے فرائض پر اثر نہیں پڑے گا، ان کے مشن کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا کے مختلف خطے میں یہ لوگ اپنے دین کا کام اور دین کو پھیلانے کا کام کرتے رہیں گے، اور یہ نشر و اشاعت کا ہمیں حق ہے۔ جبکہ عیسائی ہندوستان آئے، انہوں نے نشر و اشاعت کی اپنے دین کی، پورے دیش کے اندر انہوں نے اس کو پھیلایا، تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے۔ جبکہ ہندو سنگٹھن، شدھی سنگٹھن، دوسرے تمام سنگٹھن، بجرنگ دل، وہ لوگوں کو اور اپنے جوانوں کو پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو سازش میں گھیرو، ان کو اپنے جال میں پھنساؤ اور انہیں ہندو بنا کر اپنے گھر لے آؤ، جس کے نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی، مستقل موضوع ہے، اس پر بولنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے عقیدے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دیش جمہوریت حاصل کر چکا، آج کا دن ریپبلک ڈے کہلاتا ہے۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کا گلا دبایا جائے، ان پر ظلم کرتے ہوئے چلے جائیں، رولنگ پارٹی جس طرح سے چاہے ان کو تشدد کا نشانہ بنائے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، کہیں گائے کے نام پر، کہیں مندر کے نام پر، کہیں اور کسی چیز کے نام پر ان کے اوپر ظلم کی چکی چلائی جا رہی ہو، ستم کا معاملہ کیا جا رہا ہو اور پورے چلائے جا رہے ہوں، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، ہم اس کو آزادی نہیں مانتے، ہم اس کو جمہوریت نہیں مانتے۔ ہم کو ایک بار پھر غلام بنانے کی محنت کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر قوانین غیر جائز طریقے پر تھوپے جا رہے ہیں، ہمارے قوانین اسلام میں دخل کیا جا رہا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر کہ جو قانون ہم کو اوپر والے نے دیا ہے، نیچے والے اس کو بدلنے کا کوئی حق نہیں۔ بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا کہ جا کر دین کی دعوت دینا، اور دعوت دیتے ہوئے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تو تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ معلوم ہوا اصل مشن دعوت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، اللہ سے وابستہ کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ کاروان چلا ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے، بلکہ اس سے پہلے اگر میں یوں کہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کر یہ کام کیا، نجیب الدولہ کا استعمال کیا، اور نجیب الدولہ نے شاہ عبدالی احمد کو جو ہے وہ خط لکھا کہ ہندوستان کو پھر ایک بار اتحاد کی ضرورت ہے۔ طوائف الملوکی نے اس کو سونے کی چڑیا باقی نہیں رکھا ہے، انگریز لوٹنے پر تلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ملک حصوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک بار دوبارہ کوئی ایسی بڑی فوج آئے، کوئی ایسا حاکم آئے جو ملک کو متحد کر سکے، جو ملک کو ایک کر سکے۔ اس کے بعد احمد شاہ عبدالی آئے تھے، نجیب الدولہ جو ہیں وہ شاہ صاحب کی وفات کے 8 سال کے بعد انتقال کر گئے، لیکن نجیب الدولہ جاتے جاتے بڑا نیک انسان تھا،
کہہ کر گیا کہ ابھی جو ہے گنگا اسنان چل رہا ہے. کتنی رواداری وہ میں بتانا چاہتا ہوں. گنگا اسنان چل رہا ہے، ہندو جو ہیں مرد عورتیں گنگا میں اسنان کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ان کا خیال رکھا جائے، ان کی جانوں کی، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کو سلامتی کے ساتھ جانے کا راستہ، آنے کا راستہ فراہم کیا جائے. ہاں البتہ عالمگیر کے لیے کہا کہ انہوں نے مسجدوں کو بھی مسمار کیا، یہ الزام ہے، اور انہوں نے مندروں کو بھی مسمار کیا، یہ بھی الزام ہے. یہ دونوں الزام جو ہے اس کی وضاحت کے لیے بڑا لمبا وقت درکار ہے، تب جا کر کے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. کان پکڑ کر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مندر کو توڑنا یہ ضروری تھا، کیونکہ وہ ہندوؤں نے خود کہا تھا کہ اس مندر کو توڑا جائے، اور مسجد کو مسمار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نیچے خزانے حکومت کے گاڑ کر تاناشاہ نے اوپر مسجد کھڑی کی تھی، اور کروڑوں کا جو ہے ذخیرہ اس کے نیچے تھا. مسجد کو مسمار کرنا پڑا، خزانہ نکالا گیا اور قوم میں تقسیم کیا گیا. یہ کام کیا گیا تھا عالمگیر کے زمانے میں. عالمگیر بہت بڑے عالم تھے، فتاوی عالمگیری آج تک عالمگیر کا عالمانہ کام جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ پڑھے لکھے انسان تھے، بڑے عالم تھے، کتابوں کی ہمیشہ جستجو کرتے رہتے تھے. اور عالم یہ تھا اورنگزیب کا کہ علماء کا بڑا خیال رکھتے تھے، مدارس شروع فرمائے تھے، مکاتب کا نظام تھا، اور دربار کے اندر ناچنے والے، گانے والے، شرابی اور ٹھٹھے مذاق کرنے والے تمام کو نکال کے پھینک دیا تھا. دربار کے اندر غیبت کو ناجائز قرار دیا تھا، کسی کی عیب جوئی کو برا قرار دیا تھا. ٹھٹھا اور مذاق اور مسخرے ہوا کرتے تھے ہنسانے کے لیے، سب کو نکال کے باہر پھینک دیا. فرمایا ان کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دربار بڑا سنجیدہ ہو گیا تھا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ خواجہ محمد معصوم کے ساتھ وابستہ تھے، اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. بڑے انسان تھے، اور ہندوؤں کو جاگیریں دی ہے، مندروں کو جاگیریں دی ہے، پجاریوں کو جو ہے وہ جاگیریں دی ہے، بڑے بڑے عہدے ان کو عطا کیے ہیں. سب سے بڑی حکومت چائنا کے بعد مغل سلطنت کے اندر اگر کسی کی رہی تو وہ عالمگیر کی رہی. 50 سال سے زیادہ حکومت چلائی. اس کے بعد افراتفری کا شکار، جیسے ہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا پھر وہ افراتفری کا سلسلہ شروع ہو گیا. عالمگیر ایک ایسے شخص تھے جو تہجد گزار تھے، 5 وقتہ باجماعت نمازوں کے پابند تھے. اول صف کے اندر تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، اور اکثر ملاقاتی مسجد میں آ کر ان سے ملاقات کرتے تھے. بڑی عمر میں ابا جان کے کہنے پر قرآن کریم کا حفظ شروع کیا تھا. بہترین حافظ قرآن تھے، اور کتابت اور خطاطی بہترین کرتے تھے. اسی کے ذریعے سے اپنے گھر کا گزران چلاتے تھے. ٹوپیاں بنتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنا کام کرتے تھے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار نے حکم دیا کہ تمہیں دین کی دعوت دینی ہے جا کر. تو اصل مقصد دعوت کا تھا. چاہتے تو قتال کا حکم دے سکتے تھے، لیکن قتال کا حکم نہیں دیا. کسی انگریز نے اچھی بات کہی کہ بھائی اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہے، تمہارا خیال یہ ہے تو اسلام والوں کے پاس تو خالی تلواریں تھی تو انہوں نے دین پھیلا دیا. تمہارے پاس راکٹس ہیں، تمہارے پاس طیارے ہیں، تمہارے پاس بڑی بڑی توپیں ہیں، پھیلاؤ نا اپنا دین. کیوں نہیں پھیلا رہے ہو؟ کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تم کھوکھلے ہو چکے ہو، تمہارے پاس کوئی ٹھوس حقائق نہیں ہے. اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور یہاں امن و امان کی پوری ایک کتاب چھپی ہے. پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے کب کب امن کے پیغام دیے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے. میں کہتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا. بہت لمبی تقریر کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے، اور یہ چونکہ حضرت محترم صاحب کا ہمیشہ کا حکم ہوتا ہے
کہ چند کلمات جو ہیں اس موقع سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اس بنا پر، ورنہ اکثر مدارس میں تو اس دن چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی دے دی جاتی ہے، بچے فری رہتے ہیں، اور دفاتر جو ہیں وہ جو لیگل دفاتر ہیں اور گورنمنٹ آفیسز جو ہیں اور بینکس وغیرہ جو ہیں ان کی ہالیڈیز ہوتی ہیں، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب مد نظر رکھنے کا وقت آیا ہے کہ اس کو مکمل چھٹیوں میں تبدیل کیا جائے اور ایک مستقل مکمل چھٹی دی جائے اور یہ کھانا پوری جو ہے اسے ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی شانہ اپنا فضل فرمائے۔